السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت عرصے بعد دوبارہ آپ سب سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ ہماری وہ سیریز ہے جس میں ہم خاص طور پہ فوکس کر رہے ہیں ہیلدی ایٹنگ پہ، ہیلدی لائف سٹائل پہ، اور کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے سمجھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور اس میں کھانے پینے کا کیا رول ہوتا ہے۔ اور ہماری ظاہر ہے جب صحت متاثر ہوتی ہے تو پھر ہمارے عبادت ہے اس پہ بھی اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج میں ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر طرف ایک موومنٹ چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی سبزی زیادہ کھائی جائے۔ خاص طور پہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی کسی کے سامنے سبزی کا ذکر کرو تو وہ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سبزی نہیں کھا سکتے، یا بہت لمیٹڈ سبزی ہیں جو کہ ہم کھاتے ہیں، ہم تو جی گوشت کھاتے ہیں۔ پھر بہت سی خواتین کنسرنڈ ہوتی ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، سبزی بھی کھانی چاہیے، ٹھیک ہے، گوشت بھی کھانا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے مرد حضرات جو ہیں کھانا ہی نہیں کھاتے اگر وہاں پہ گوشت نہ ہو۔ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت گوشت کی جو ڈش ہے وہ رکھنی پڑتی ہے، گوشت روز بنے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اپنے گھر میں مطلب گوشت کے علاوہ کچھ پکنے ہی نہیں دیتے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کو میں کبھی اگر ہیلتھ ایڈوائس دیتی ہوں کہ آپ اس طرح سے اپنی بیماریوں کو اپنے آپ سے دور کریں، اور ظاہر ہے اس ایڈوائس میں شامل ہوتا ہے کہ آپ سبزیوں کا استعمال بڑھائیں، تو جیسے سبزیاں کھائیں، اس میں آپ ان کو نٹس بتاتے ہیں، فروٹس بتاتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو ایسا بھی رویہ اختیار کرتے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت مہنگا نسخہ دے رہی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں مہنگی ہی ہیں تو آپ مجھے اپنا ایک چارٹ بنا کے دکھائیں کہ یوزلی آپ جب گروسری کرتے ہیں یا جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی وہ ڈھیروں ڈھیر گوشت لے کر آ رہے ہیں۔ تو میں ان سے اکثر پوچھتی ہوں کہ کیا گوشت بہت سستا آپ کو ملتا ہے؟ تو یہاں پر ایک بہت بڑا ایک ہمارا اسٹرگل ایریا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی کیا کیا جائے، کس طرح سے ہم گوشت سے سوئچ کریں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو جیسے فاسٹ فوڈ کی اتنی عادت ہے، اس میں بھی وہ زیادہ تر گوشت کی ڈشز منگواتے ہیں، بناتے ہیں۔ ریسٹورنٹس میں جائیں، اسٹیک ہے، نہاری ہے، سری پائے ہیں، برگرز ہیں، تو ہر چیز میں ہمیں گوشت 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 چاہیے ہوتا ہے۔ اس کو جیسے دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دس از کارنیور ڈائٹ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انٹائرلی میٹ کھاتے ہیں یا پریڈومیننٹلی میٹ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت بڑا کلیم یہ آتا ہے کہ جی کیونکہ یہ پروٹینز ہیں، اور جب پروٹینز کو ہم بڑھائیں گے تو ویٹ لاس ہوگا، ہمارا اوور آل مسل میس جو ہے وہ انکریز ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے جو ڈائٹ پلانز دنیا میں اس وقت ہمیں جگہ جگہ پہ ملتے ہیں، ان میں بھی جیسے کیٹو ڈائٹ ہے اور کچھ ایٹکنز ہے، اور اس قسم کے جو ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں ان میں یا تو ٹوٹلی گوشت ہوتا ہے، اور ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ جی ہائی پروٹین اینڈ لو کارب ڈائٹس ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹس کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ اس طرح کے جو ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں ان میں آپ کو فائبر نہیں مل رہا ہوتا۔ اسی طرح سے بہت سے ایسا جو کھانا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اس میں سالٹ بھی زیادہ ہے، فیٹ بھی زیادہ ہے، جس سے بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں پروٹین سے ہمیں فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ہمیں فیلنگ آف فلنس دیتے ہیں، پھر اس سے ظاہر ہے جب فیلنگ آف فلنس ہوگی تو آپ کم کیلوریز لیں گے اور آپ کا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہیں وہ پھر بھی ویٹ کی سٹرگل کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ گوشت کھا رہے ہیں ان کو ایسی بیماریاں جیسے ہائپر ٹینشن ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، کولیسٹرول ان کا زیادہ بڑھ جاتا ہے، فیٹ ان کے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں میٹ ملتا ہے، گوشت جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ بھی پروسیسڈ ہوتا ہے، اور پروسیسڈ میٹ جتنا انسان کھاتا جاتا ہے اس کے ساتھ پھر بہت سارے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ایک وہ کہانی ہے کہ جی اب ہم کیا کریں، ہمارے ماحول میں ہر دوسرا شخص صرف گوشت کھانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہم کس طرح سے اپنے گھروں کی روٹینز میں اس چیز کو چینج کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک خاندان میں کچھ ہیبٹس اسٹیبلش ہو جاتی ہیں وہ ہمیں جینیٹک لیول تک آ کر
بادر کرنا شروع کر دیتی ہیں، تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یعنی آپ کو لوگ اب ایسے فوڈ چیلنجز کے ساتھ نظر آتے ہیں، ایٹنگ ہیبٹس کے ساتھ نظر آتے ہیں جو جینیٹیکلی وائرڈ ہیں، کہ ان کو اس کو کہتے ہیں ویجیٹیبل ایورژن ہے. یعنی کہ جب وہ ویجیٹیبلز کو دیکھتے ہیں تو اتنا سخت ان کو نوزیا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کھا نہیں سکتے. ہمیں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹ ایورژن ہے، جن کو آج کل کے دور میں ویگنز کہا جاتا ہے. اور وہ جو ویگنز ہیں پوری دنیا میں اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے کسی طرح سے بھی کوئی بھی اینیمل سورس کی چیز نہیں لینی، پیورلی انہوں نے ویجیٹیبلز لینی ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم باہر کہیں ٹریول کر رہے ہوں تو ہم ویگن ڈائٹ پہ، جس میں ہم ساتھ صرف ان کو یہ بتا دیں کہ جی نو الکوہول، تو ہم سروائیو کر جاتے ہیں. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو یہ بھی دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے کہ وہ افراد جو ہیں وہ صرف بس ویجیٹیبلز جو ہے وہ کھانا شروع کر دیں. حالانکہ ویجیٹیبلز کے بھی بہت سے فائدے ہیں. ان سے ہمیں سب سے پہلے تو فائبر ملتا ہے، بہت سے نیوٹرینٹس ملتے ہیں، وائٹامنس ملتے ہیں، منرلس ملتے ہیں، اور اس سے بھی وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور یہ ہماری باڈی کی کلینزنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کھانا ہے. دیکھیں، علم جو ہوتا ہے نا وہ کی ہوتا ہے. یعنی جب انسان صرف اپنا ایک دماغ میں ایک اپنا وہ بنا لیتا ہے، ایک آئیڈیالوجی بنا لیتا ہے کہ جی یہی کھانا چاہیے اور یہی لینا چاہیے، اس سے بہت بڑی خرابی ہوتی ہے. اصل جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے علم کو اپ ڈیٹ کرتا رہے. جب آپ مختلف جیسے ایکسپرٹس کے ویوز پڑھتے رہتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا لوگ کیسا لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں، یا ایکسپرٹس اب فلاں چیز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، سائنسز کیا بتا رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارا دین کا نالج ہے، دین کا علم ہے، اس کے ساتھ اس بات کو بار بار کنیکٹ کرتے ہیں. اور اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یعنی دیکھیں نا کہ جو تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹس تھیں مختلف، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے جب ہم آج کل کی سائنسز کو پڑھیں اور جو بھی مختلف قسم کے ہیلتھ بیہیویئرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم سنت کے مطابق دیکھنا شروع کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، کیا کچھ کھاتے تھے، اور پھر جو آج کی سائنسز ہمیں بتا رہی ہیں اس سے بھی ہم ریلیٹ کر لیں. اور پھر انشاءاللہ اینڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی فیملیز کو، اپنے ماحول کو اس طرف گیئر کریں کہ نہ تو ہم ٹوٹل ویگن بن جائیں اور نہ ہی ہم بالکل کارنیور ڈائٹ پہ چلے جائیں، بلکہ ایک بیلنس جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا. یہ کس کے بارے میں آتا ہے؟ یہ سورہ صافات ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کدو کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. جب یونس علیہ السلام تھے، وہ مچھلی کے پیٹ سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا تھا، تو اس وقت وہاں پہ ایک کدو کی بیل اگ رہی تھی. پھر ہمیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس کا ہم اکثر اپنے بچوں کو ریفرنس دیتے ہوتے ہیں، جو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں دعوت تھی اور انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک ڈش ہے، جیسے ہمارا کری ہوتی ہے، شوربہ ہوتا ہے، اس میں گوشت کے بھی کچھ ٹکڑے تھے اور ساتھ کدو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کر جو کدو تھا اس کو کھا رہے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کھاتے ہوئے دیکھا تو اس دن کے بعد مجھے کدو جو تھے وہ بہت پسند آنا شروع ہو گئے. اور کدو ہیں بھی بہت ہی نیوٹریشیس، اس میں ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں جو کہ باڈی میں جو بھی انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، کینسر سے فائٹ کرتے ہیں، ہماری امیونٹی بڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب جو کانسیپٹ پوری دنیا میں ہے وہ ہے کہ جو آپ کی فوڈ ہے نا، دیٹ شوڈ بی ہیلنگ یو. یعنی ادویات کا سہارا کم سے کم لیا جائے اور جو خوراک ہوتی ہے اس کو ویسا بنایا جائے جس سے آپ کو ایک نیوٹریشس ویلیو بھی ملے اور آپ کی باڈی میں ہیلنگ جو ہے وہ بھی ہو جائے. اور ایک لمبی لسٹ ہے کہ کدو کے ساتھ ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. وائٹامن اے ہے، سی ہے، ای ہے، بی ہے، منرلز ہیں جس میں میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، کاپر ہے، فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، آئرن ہے.
یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ اکثر اوقات ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہمیں کوئی ملٹی وائٹامن لکھ دیں، اور اتنا ہمیں شوق ہے، ہم کہتے ہیں کوئی ٹانک دے دیں بچوں کے لیے، فیملی ممبرز کے لیے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ہم اتنا فائدہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ہمیں کبھی کبھار ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم پہلی کوشش یہ کر لیں کہ ایسی سبزیاں کھائیں جن میں یہ تمام جو وائٹامنز ہمیں چاہیے ہیں وہ موجود ہوں. کیونکہ جو آپ میڈیسنز کے ذریعے ایسے وائٹامنز اور ایسے منرلز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ٹاکسک ایلیمنٹس بھی ہم تک چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم صرف اور صرف پیورلی ہم ڈائٹ لیتے ہیں تو ڈائٹ سے جو جاتا ہے اس میں یہ ٹاکسن جو ہیں ان کے آنے کے چانسز جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں. اور آج کل کے دور میں اب دیکھیں لوگوں نے جیسے پمکن سیڈز کھاتے ہیں نا، بہت سے سیڈز جو ہیں وہ بھی بہت ہیلدی ہیں، آپ صبح کو اوٹس کے ساتھ لے سکتے ہیں. ایون ویسے سنیکنگ کے لیے آپ اپنے پاس ان کو رکھ سکتے ہیں سیڈز کو، اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بینیفٹس ان کے ہوتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر کو بھی اسٹیبلائز کرتے ہیں، اسکن کے لیے بہت اچھا ہے، ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے، ایون ویٹ مینجمنٹ کے لیے. میں بہت سے حکیموں کا جب نسخہ دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی بہت بیمار ہو یا بہت زیادہ کوئی اس کو ایسی کرونک النس ہو تو وہ اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کتنے دن وہ صرف کدو کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس کدو کو آپ نے بوائل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اور ظاہر ہے ہر شخص کے مطابق وہ کچھ اور بھی اس میں ہربس اینڈ اسپائسز ڈلوا دیتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم ویجیٹیبلز کی بات کرتے ہیں تو ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبی کا، مشرومز کا ذکر کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ بالکل من کی طرح ہیں، یعنی کہ جیسے من و سلوہ بنی اسرائیل کو ملا تھا اور کوئی ان کی ایفرٹ نہیں تھی. اور اس کا جو پانی ہے کھمبی کا، وہ آنکھوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، ڈیزیزز ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ بخاری شریف میں آیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اچھے لیول کے کوئی مشرومز لیتے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں، اور بہت ان کا ایک انٹینس قسم کا اروما ہوتا ہے، اور یہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری باڈی میں جا کر جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے فائٹ کرتے ہیں. آٹومیٹیکلی یہ فائٹنگ شروع ہو جائے گی، آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مشرومز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ پرو بایوٹک فوڈ ہیں، اور اس میں وائٹامن بی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جتنا یہ جس طرح کی مٹی میں یہ اگتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا مائکرو بایوم ہے، اس کے اوپر ہم نے پہلے بات کی تھی، جو ہیلدی بیکٹیریا ہمارے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتے ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب جو لوگ یہ مشرومز کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو الزائمرز جیسی بیماری سے بھی بچا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد چقندر ہے، اور چقندر کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے، اور ان کے پاس ایک بڑا سا بنچ پڑا ہوا تھا جس میں یہ کھجوروں کا جو پورا ایک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس میں سے کھجور کھا رہے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی کھانا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان کو فرمایا کہ ابھی تم نے کسی بیماری سے تم اٹھے اور تمہیں یہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی کہ پرہیز کی طرف لے کر گئے، ان کو روکا. اور اسی وقت جو ایک اور صحابی تھے انہوں نے وہاں پہ جو اور اس کے ساتھ یہ جو چقندر تھا اس کا ایک جو اس کو پکا کر وہ لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہا کہ آپ اس وقت اس موقع پہ یہ کھائیں، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اور اسی طرح جب ہم یہ ساری جو بیٹس ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، چقندر کی جو مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان میں فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، فائبر ان میں ہوتا ہے. یعنی ہر دوسرا شخص ہاسپٹل جاتا ہے، ایک تو ویکنس ہوتی ہے لوگوں کو، اور ایک قبض کے بارے میں لوگ بہت کہتے ہیں، بہت زیادہ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جی مجھے قبض ہے، مجھے قبض ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے اکثر دیکھا ہے قبض والے لوگ جو ہوتے ہیں بیکری آئٹمز بہت کھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے فائبر والی چیزیں یعنی کہ ان کی زندگی میں کم ہوتی ہیں. میرے پاس جب کوئی پیشنٹس آتے ہیں، بچوں کو بھی بہت لوگ لے کر آتے ہیں، اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے 3 4 سال سے بچوں کو قبض ہوتی ہے، ملٹیپل ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور وہ میڈیسن پہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں یا سپوزیٹریز رکھوا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا سسٹم پورا تباہ ہو چکا ہوتا ہے. تو میں تو صرف ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کی نا باڈی میں فائبر نہیں جا رہا، یعنی جو بھی سورس ہے آپ کا اس میں فائبر نہیں ہے، تو آپ کو فائبر بڑھانا ہے. اور فائبر کا جو بیسٹ سورس ہوتا ہے، یعنی گوشت سے آپ کو فائبر نہیں ملتا، فائبر آپ کو ملتا ہے جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں ان سے ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے بریڈ، آپ ہول ویٹ بریڈ لیتے ہیں اس سے آپ کو ملتا ہے،
یا ملٹائی گرین بریڈز ہوتی ہیں ان سے ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیڈز آپ کے ہیں جتنے بھی قسم کے سیڈز آپ لے لیتے ہیں یہ سارے سیڈز ہوتے ہیں, فلیکس سیڈ, چیا سیڈز, پمکن سیڈز, ہم لوگ یہاں پہ جیسے 4 مغز کے نام سے بھی لیتے ہیں, مختلف قسم کے سیڈز ہوتے ہیں, وہ جتنے آپ استعمال کرتے ہیں اس سے, یا نٹس وغیرہ ہیں, یہ سب ہائی فائبر والے ہیں. اور اسی سے بیٹ سے کیا ہو رہا ہے, یہ چقندر ہے آپ کا, بلڈ پریشر بھی اس سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کولیسٹرول لیولز بھی کم ہوتے ہیں, گٹ کی بھی ساری موومنٹ ہیلدی ہو جاتی ہے, فیلنگ آف فلنس ہوتی ہے, ظاہر ہے پھر آٹومیٹیکلی ویٹ جو ہے نا وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے بات کہ یعنی ہم نے نا کسی بھی چیز کو کھانے پینے میں اوور ڈو نہیں کرنا, اعتدال یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ پھر اتنا زیادہ یہ اس کو بھی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں, ایکسیسو کر دیتے ہیں, تو ان کا بھی سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر بھی مسئلے مسائل جو ان کے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اعتدال کیا ہوتا ہے, اعتدال یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کھایا بھی اور کبھی وہی بات ہے رک بھی گئے. اچھا کچھ افراد جو ہوتے ہیں جیسے یہ بیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ کا جو ہے کوئی کڈنی سٹونز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو تھوڑا زیادہ محتاط ہونا ہے. اسی لیے کچھ چیزوں کو تو آپ اعتدال کے ساتھ لیں, اور اگر آپ کو لگے کہ کہیں پہ کوئی آپ کا ہیلتھ ایشو ہے تو ضرور کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لینا چاہیے. اس کے لیے آپ کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس, ڈائٹیشین کے پاس بھی جا سکتے ہیں. کانسیپٹ ڈائٹنگ کا نہیں ہونا چاہیے, کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی خوراک میں ایک بیلنس لے کر آنا ہے جس سے ہماری امیونٹی جو ہے وہ بوسٹ ہو. اب دیکھیں کووڈ نے ایٹ لیسٹ ہم سب کو یہ ضرور سکھا دیا ہے کہ اپنی امیونٹی پہ انسان کو کام کرنا چاہیے. لہسن اور پیاز ہے, ویسے تو ہمیں ایک حدیث سے وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی شخص لہسن اور پیاز کھا کر مسجد کا رخ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سبزیوں کی یہ جو قسم ہے اس کے بارے میں جیسے ذکر کیا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کریں گے, فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے, يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ, کہ وہ ہمارے لیے کچھ سبزیاں اپنی زمین سے نکالے. اور پھر انہوں نے ایک لمبی لسٹ دے دی تھی, مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا, یعنی ہر طرح کی جو سبزیاں تھیں اور یہ ویجیٹیشن تھی, اس میں لہسن ہے اور ککڑی ہے اور اس طرح کی سب چیزیں مانگی تھی. کہا گیا تھا ان پہ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ یہی فرمایا تھا کہ جو بہترین خوراک تمہیں مل رہی ہے تم اس کو بدل کر ایک عام خوراک کی طرف جانا چاہ رہے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ وہ مانگ رہے تھے ان کو دے بھی دیا. تو لہسن جو ہے اس میں بھی یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے, اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں اس کی, لیور کو یہ بہت اچھا پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی ڈی ٹاکسیفائی کرنے کی پراپرٹیز ہیں. آپ دیکھیں آج کل ہم نا اگر آپ بہت بہترین کھانا بھی کھاتے ہیں تو آج کل اتنے پریزرویٹیوز استعمال ہو رہے ہیں, اتنا کچھ ہماری جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کے اوپر اسپرے ہو رہا ہوتا ہے کہ پھر بھی بہت کچھ ہمارے کھانے میں ایسا چلا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتا ہے. اور اس کے اوپر تقریباً 6000 پیئر ریویوڈ آرٹیکلز ہیں جس میں پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو گارلک ہے, لہسن ہے, اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں. اس میں اسپیشلی کینسر کے لیے اس کو بہت افیکٹو کہا جاتا ہے. جیسے اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے کینسر کی, یا آپ کو ویسے ہی کینسر سے ڈر لگتا ہے, یا آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزوں سے ایکسپوزڈ ہیں جو کہ کینسر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک نہیں, تو آپ کو پھر اس کو اپنی ڈائٹ میں رکھنا چاہیے. ہاں جیسے اس حدیث میں اب آیا ہے کہ ایسی چیزوں کو کھا کے نہ جایا جائے, کہ مسجد نہ جایا جائے, کیونکہ اس سے انسان کی وہ جو بریتھ ہے نا وہ اس سے خراب ہوتی ہے, کہ وہ اسمیل جو آتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے انسان احتیاط کر سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو پکا لیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسواک کا استعمال کیا جائے, ماؤتھ واش کیا جائے, وقت پہ برش کر لیا جائے, پانی کی انٹیک جو ہے وہ بڑھائی جائے. ویسے یہ کہ لہسن کو جو لوگ ایمٹی اسٹمک لیتے ہیں ان کو پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وہاں پہ اسٹمک کو اریٹیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ لہسن کو تھوڑا سا کرش کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو کھانے میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک اینٹی پلیٹلیٹ انزائم ریلیز ہوتا ہے. اور وہ جو اینٹی پلیٹلیٹ انزائم ہوتا ہے وہ آپ کی یہ جو دل کی شریانیں ہیں نا ان میں جو بلاکیٹ آ جاتی ہے, جیسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور سٹنٹ ڈلتے ہیں اور ایسی چیزیں, ان سب سے بچا لیتا ہے. جو بھی ہم کھانے میں استعمال کریں وہی بات ہے کہ اعتدال کے ساتھ کریں. مسجد جانے سے پہلے اس طرح کی خوراک نہ لیں. اپنی بریتھ کو چیک کرتے رہیں کہ میرے منہ سے ایسی کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو جو کہ درست نہ ہو.
ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو وہی بات ہے کہ پھر انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اب یہ تو میں نے آپ کو چند سبزیاں یا وہ چیزیں جو کہ پسند کی گئی ہیں، جو کہ سنت سے ہمیں ثابت ہے، ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا استعمال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم کدو پکے ہوئے ہیں تو کیوں پکے ہوئے ہیں، یا ہمیں کبھی چقندر ملے تو وہ ہمیں اچھا نہ لگے، یا یہ کہ پیاز جیسے بچے بھی کرتے ہیں نا، پیاز نکال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں لوگ، لہسن پسند نہیں کرتے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑا سا بیلنس ہمیں رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پروٹینز کا استعمال جو کہ ہمیں گوشت کی شکل میں ملتی ہیں، کیونکہ ہماری باڈی کو ہیل کرنے کے لیے پروٹینز چاہیے ہوتی ہیں، اور پروٹینز ہماری امیون سسٹم کے لیے بھی ضروری ہیں، ہماری ایپیٹائٹ کنٹرول کے بھی لیے ضروری ہیں، ہماری بلڈنگ بلاک ہے نا. پروٹینز ہم کھائیں گے تو وہ ہماری باڈی کے انزائمز بھی بنائیں گی، ہمارا ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس بھی اس سے اچھا ہوگا، ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز وہاں سے آتے ہیں، پھر ہمارے مسلز جو ہیں وہ وہاں سے مطلب ان کا بھی جو سلسلہ سارا ہے وہاں سے آگے چل رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ پروٹینز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور وہی بات ہے کہ وہ بیلنس ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ سورۃ طور کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم نے ان کے لیے میوے اور گوشت کی ریل پیل کر دی جو ان کو بہت مرغوب ہے. کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے نا، کہ نہیں جس چیز سے آپ مرغوب ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ کو وہ چیز آپ کا دل چاہتا ہے کھانے کو، مزہ آتا ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ریل پیل کی ہے. اور باقی آپ دیکھیں ہمیں ہر طرف یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو مزے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں پہ ہم بہت سے پھل اور سبزیوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ جو گوشت ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پسندیدہ چیز ہے جو کہ ہمیں دی گئی ہے، اس کو بھی ہم نے استعمال کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے آیات پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بس وہ گوشت ہی ایسا ہونا چاہیے جس پہ اللہ کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہو. ایسے ہی نہ ہم رینڈملی کسی بھی چیز کو کھا لیں جو کہ درست نہیں ہے. سورہ المائدہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو کیسا ہونا چاہیے گوشت، یعنی کہ حلال کی کیا کیا کرائٹیرین ہے جس کے مطابق اس گوشت کو کھایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پسند کرتے تھے، یعنی کہ ہر طرح کا گوشت جو تھا وہ کھایا. لیکن اکثر اوقات لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی، یعنی اگر ان کو روکا جائے کہ جی آپ زیادہ گوشت نہ کھائیں تو وہ کہتے ہیں لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گوشت کھاتے تھے، وہ پسند کرتے تھے، لیکن کتنا کھاتے تھے یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت اسپیرنگلی ان کو گوشت ملا کرتا تھا. کبھی کوئی دعوت کا موقع ہوتا تھا، جیسے میں بتایا کہ وہ دستی کا گوشت جو تھا وہ پسند فرماتے تھے. پروٹینز جو ہیں جو کہ ہمیں ملتی ہیں وہ ایک ہماری ضرورت ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے لیے بہت بڑا کنسرن ہے جس کی وجہ سے گوشت کے بارے میں ہم پریشان ہیں. ایک تو دیکھیں گوشت جو ہے پروسیسڈ میٹ بہت زیادہ آ گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم بہت زیادہ کھانا شروع ہو گئے، یعنی کہ جتنی ہماری باڈی کو ریکوائرمنٹ اس کی نہیں ہے اس سے زیادہ ہم اس گوشت کو کنزیوم کر رہے ہیں، جس سے کہ بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو اس کی وجہ سے جس طرح سے جو سورسز ہیں گوشت کے، اور جس طرح سے وہ پریپیئر کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں پہ اس کی فارمنگ کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اوپر بھی بہت بڑا جو امپیکٹ وہ آ رہا ہے، اور وہ کافی زیادہ جو ہے مسائل پیدا کر رہا ہے. اینیملز کو جس طرح سے رکھا جاتا ہے، جس قسم کی ان کو ڈائٹس دی جاتی ہیں، ایک جو ہے رپورٹ کے مطابق 24 ملین اینٹی بایوٹکس ہیں جو کہ ہر سال یو ایس میں صرف جانوروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ جانوروں کی گروتھ اچھی ہونی چاہیے. اس میں ہارمونز بھی ہیں، گروتھ ہارمونز وغیرہ بھی ہیں، اور طرح کی چیزیں بھی ہیں. اور جو پھر انڈسٹریل فارمنگ کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے 14.5% جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ان کے اثرات آتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب ہم اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. اور یورپین یونین نے تو یہ اس طرح کی ساری فیڈز کو بند کر دیا ہے. اور اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھی اس جانور کا ذبح کیسے کیا جاتا ہے، اس جانور کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس جانور کو خوراک کیسی دی جاتی ہے. اور اصل جو ہیلدی گوشت ہوتا ہے وہ ہے کہ جیسے کھلا جانور ہوتا ہے نا جو کہ فصلوں میں ہے، اس کو کہیں باندھ کے نہیں رکھا گیا،
اور اس کو کوئی ایسی خوراک نہیں دی گئی، تو وہ والا گوشت جو ہوتا ہے نا وہ بہترین گوشت ہوتا ہے. اور اس وقت ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسی جس کو ہم کہتے ہیں نا ری جنریٹو ایگریکلچر، اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کلائمیٹ بھی اچھا ہو، ہماری صحت بھی اچھی ہو، جو جانور ہمیں ملیں وہ بھی بہترین ہوں جن سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کر سکیں.